أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم 9 ذی الحج جسے روز عرفہ بھی کہتے ہیں، یہ اگرچہ اس کو نام کے اعتبار سے عید نہیں کہا گیا ہے، لیکن یہ اسلام کی اور مسلمانوں کی اہم ترین عید ہے اور بہت ہی اہم دن ہے۔ عرفہ یقین کے معنی میں ہے، علم کے معنی میں ہے، یعنی وہ دن کہ جب جناب ابراہیم علیہ السلام کو 3 دن متواتر خواب دیکھنے کے بعد اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ میں جو خواب میں اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں یہ در حقیقت خواب نہیں ہے بلکہ حکم پروردگار ہے، اور اسی لیے 10 ذی الحج کو آپ نے اللہ کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے جناب اسماعیل علیہ السلام کو میدان منا میں لے جا کر ان کے گلے پہ چھری رکھ کر حکم پروردگار پر عمل فرمایا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ خلاق کائنات نے جناب اسماعیل کو بچا لیا اور جنت سے دمبا بھیج کر اس کو قربان کرا دیا، اور جناب ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہ سند دے دی کہ آپ نے اپنی خواب کو حقیقت کا روپ دے دیا ہے، حقیقت کا لباس پہنا دیا ہے، اور ہم بھی نیک کام کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں جیسے ہم نے آپ کو جزا دی ہے۔ بہرحال اہم ترین دن ہے، عبادت کا دن ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا دن ہے، اس سے مانگنے کا دن ہے۔ روایات میں ہے کہ ایک شخص کو امام زین العابدین علیہ السلام نے روز عرفہ لوگوں سے مانگتے ہوئے دیکھا، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تو آج کے دن بھی لوگوں سے مانگ رہا ہے، آج کا دن تو بڑا اہم ہے، اتنا اہم ہے کہ اگر شکموں میں پلنے والے، رحموں میں پلنے والے بچے بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تو وہ اللہ اسے بھی قبول فرمائے گا۔ بہرحال اعمال کا دن ہے اور بہت سے اعمال اس دن کے لیے نقل کیے گئے ہیں۔ غسل بھی ہے، زیارت امام حسین علیہ السلام بھی ہے، روز عرفہ کی دعائے عرفہ بھی ہے جو امام حسین علیہ السلام کی طرف منسوب ہے۔ زیارت امام حسین علیہ السلام کا ثواب عرفے کے دن 1000 حج، 1000 عمرے اور 1000 غلاموں کو آزاد کرنے سے بھی زیادہ ہے۔ کون ہے کہ جو اس ثواب کو شمار کر سکے گا؟ بہت زیادہ ثواب ہے روز عرفہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا۔ جس کو اللہ توفیق دے اور وہ امام علیہ السلام کے روضے پر حاضر ہو سکے اور وہاں آپ کی زیارت بجا لا سکے، اسے چاہیے کہ وہ روز عرفہ امام علیہ السلام کے روضے پر حاضر ہو کر وہاں مولا کی زیارت سے مشرف ہو اور اس عظیم ترین شرف کو حاصل کرے۔ اس کے بعد جو اہم ترین عمل ہے میری نظر میں وہ ہے دعائے عرفہ کا پڑھنا۔ دعائے عرفہ ایک بہت ہی اہم دعا ہے جو امام حسین علیہ السلام کی طرف منسوب ہے اور جو آپ نے خود بھی پڑھی تھی اور ہم سب کو بھی پڑھنے کا حکم ہے۔ اس سلسلے میں اگر آپ فقہی کتابوں کا جائزہ لیں تو وہاں بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ روز عرفہ کا روزہ رکھنا سنت ہے اور اس کا بہت ثواب ہے، مگر یہ سنت اس آدمی کے لیے رکھا گیا ہے کہ جو روزہ رکھنے کی بنا پر
کمزوری کی وجہ سے دعائے عرفہ پڑھنے سے عاجز نہ ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ روزہ تو رکھے مگر کمزوری کی وجہ سے دعائے عرفہ نہ پڑھ سکے۔ اگر کسی کو یہ خطرہ ہو کہ میں روزہ رکھنے کی وجہ سے اتنا کمزور ہو جاؤں گا کہ دعائے عرفہ نہیں پڑھ سکوں گا، تو اس کے لیے یہ حکم ہے اور اسے چاہیے کہ وہ روزہ نہ رکھے لیکن دعائے عرفہ پڑھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دعائے عرفہ بجائے خود بہت اہم دعا ہے۔ اس سے پہلے 2 رکعت نماز بھی پڑھی جاتی ہے نماز ظہرین کے بعد، اس کے بعد دعائے عرفہ پڑھی جاتی ہے۔ جو لوگ میدان عرفات میں ہوتے ہیں وہاں پر پڑھتے ہیں، یعنی جنہیں اللہ تعالیٰ توفیق عنایت فرماتا ہے کہ وہاں پہنچ سکیں حج کرنے کے لیے اور وہاں پر تمام اعمال کے ساتھ یہ دعا بھی انجام دے سکیں، دعا بھی پڑھ سکیں، ان کے لیے کیا کہنا۔ اور مقام عرفات میں پہنچنا بذات خود ایک بہت بڑا شرف اور ایک بہت بڑا موقع ہے، اس لیے کہ ہم ماہ رمضان المبارک کی سلسلے میں یہ گویا ارشادات معصومین علیہ السلام کے دیکھتے ہیں جو انہوں نے شب قدر کے بارے میں فرمائے ہیں کہ اگر کوئی شب قدر میں بھی نہ بخشا جا سکے، اس لیے کہ خلاق کائنات کی طرف سے مغفرت عام ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی شب قدر میں بھی معاف نہ کیا جا سکے اور نہ بخشا جا سکے تو اب اس کے لیے کوئی راستہ باقی نہیں رہتا سوائے اس کے کہ وہ میدان عرفات تک پہنچے، روز عرفہ، اور وہاں جا کے بارگاہ خدا میں استغفار کرے اور توبہ کرے اور اللہ وہاں پر اس کو بخش دے۔ لیکن میدان عرفات میں پہنچنا ظاہر ہے کہ آسان نہیں، وہاں حج کے لیے جانے کے اسباب فراہم ہونے چاہیے، تب آدمی میدان عرفات میں اگر زندگی نے ساتھ دیا اور حالات ہوئے تو وہاں تک پہنچ سکے گا اور بارگاہ خدا میں حاضری دے کر وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکے گا۔ بہرحال عزیزو، تو وہ تو جو میدان عرفات میں ہو اس کے لیے وہاں بھی دعا پڑھنا مستحب ہے۔ ہم لوگ یہاں ہیں، میدان عرفات میں نہیں ہیں، تو یہاں رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دعائے عرفہ نہ پڑھیں، نہ، دعائے عرفہ پڑھنے کا بے انتہا ثواب ہے۔ ہمیں یہاں بھی اعمال عرفہ بجا لانی چاہیے اور یہاں بھی دعائے عرفہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ میں نے عرض کیا کہ دعائے عرفہ ایک بہت ہی اہم دعا ہے، اس کا ایک فقرہ میرے ذہن میں اس وقت آ رہا ہے اور میں اسی کو آپ کی خدمت میں عرض کر کے اپنی بات کو تمام کرتا ہوں۔ مولا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں، خدایا جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھویا، ماذا فقدا من وجدک، خدایا جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا۔ گویا امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تجھ تک پہنچ گیا، اگر کسی کو تو مل گیا تو چاہے اس دنیا میں اسے سب کچھ، اس سے وہ محروم ہو جائے، اسے کچھ بھی نہ ملے، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ جس کو تو مل جاتا ہے وہ کچھ بھی نہیں کھوتا، سب کچھ اس کے اشاروں کا پابند ہو جاتا ہے، سب کچھ اس کے ارادوں کا پابند ہو جاتا ہے۔ لیکن جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کسی آدمی کے پاس مال دنیا ہو، دولت دنیا ہو، اقتدار دنیا ہو، وہ فرعون ہو گیا ہو، نمرود ہو گیا ہو، شداد ہو گیا ہو، یزید ہو گیا ہو، سب کچھ ہو گیا ہو، لیکن اگر خدا اس سے ناراض ہے تو حقیقت حال یہ ہے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ایک وقت آئے گا کہ جب مال اس کے پاس ہوگا مگر اس کے کام نہیں آئے گا، سب کچھ اس کے پاس ہوگا، اس کے پاس کچھ چیز بھی اس کے کام نہیں آئے گی۔ تو عزیزو، بہرحال مولا کا یہ فقرہ اس دعا کا، اس مبارک دعا کا یہ بتاتا ہے انسان کو اللہ سے قریب ہونے کے لیے ہر وہ عمل کرنا چاہیے جو انسان کو قربت الہی حاصل کرا سکے اور جس کے ذریعے قربت الہی حاصل ہو سکے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو روز عرفہ معاف فرما دے اور تمام گناہوں کو معاف کرتے ہوئے آئندہ بھی گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ خصوصاً کورونا کے سلسلے میں دعا ہے کہ کورونا کا خاتمہ فرما کے واقع محمد وآل محمد علیہ السلام ہم سب کے لیے ایام عزائے امام حسین علیہ السلام میں ہمارے لیے عزاداری کے راستے
پورے طریقے سے ہوا کر دے. آمین یا رب العالمین. باقی محمد و آلہ.